یہ سب لکھ کر اللہ کے حکم سے سب لکھا جاتا ہے، اور پھر ان تمام رجسٹروں کو فرشتوں کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق پورا سال مرنے والوں کی روح قبض کی جاتی ہے، پیدا ہونے والے لوگ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ آج ہی کی رات میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے جامع الکبیر۔ اس کتاب میں سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعب احبار سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر، زمین کے درختوں کے برابر، اور درختوں کے پتوں کے برابر، زمین کے ریتوں کے ذرات کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا لوگوں کو معاف فرماتا ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کہ ریت کے ذرات کتنے ہیں، دنیا میں کتنے پیڑ ہیں، اس پیڑ میں کتنے پتے ہیں، آسمان میں کتنے تارے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظیم الشان عظمت والی یہ رات ہے، اس لیے اس رات میں ہمیں اور آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ یہاں پر صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور سرکار سے بڑھ کر کون نیک ہو۔ تو یہاں پر اللہ کی رحمتوں میں آپ اور ہم برس رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہم نہا رہے ہیں۔ ایسی یہ مبارک رات ہے۔ آج کی اس مبارک رات میں ہم اور آپ قبرستان گئے تھے۔ یہ قبرستان جانا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں جنت البقیع میں شہداء کے قبروں میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، یہ سرکار کی سنت ہم نے ادا کیا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ مبارک رات کے تعلق سے میں آپ کو اور بتاؤں کیسی عظمت والی رات ہے۔ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات، یعنی قبرستان جانے کی جو راتیں ہیں وہ کیا کیا ہے اس میں یہ ہے۔ جمعرات کی رات، یعنی جمعرات کے دن، اور جمعہ کا دن، سنیچر کا دن، اور دوشنبہ یعنی پیر کا دن، ان دنوں میں قبرستان جانا بہتر ہے۔ اور آج دیکھیے شب جمعہ بھی ہے اور اوپر سے شب بارات بھی، ڈبل نواب برکت والی رات ہے۔ تو یہ راتیں اور یہ دن قبور کی زیارت کرنا بہتر دن ہے۔
تو حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب جمعہ میں ایک قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان قبور میں یعنی جتنے بھی قبرستان میں قبریں ہیں ان قبروں سے نور پھوٹ رہے ہیں، سارے قبروں میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج کی رات چونکہ شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی فضیلت رکھتا ہے، یہ رات شب جمعہ بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس رات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان قبر والوں کے قبر میں نور برس رہا ہے۔ انہوں نے یہ گمان کیا، فوراً ہی یہ آواز آتی ہے غیب سے کہ اے مالک ابن دینار، یہ آج ان قبروں میں جو نور تم دیکھ رہے ہو یہ نور شب جمعہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک شخص نے 2 رکعت یہاں پر آ کر نماز ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کیا اور ان 2 رکعت نماز کا ثواب ان تمام قبر والوں کو بخش دیا، اس وجہ سے ان قبر والوں پر اللہ کا نور برس رہا ہے۔ 2 رکعت نماز کا یہ ثواب ہے، اس لیے آپ جو بھی اپنی زندگی میں عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں نیک اعمال کا ثواب اللہ مومنین کو بخش دینا چاہیے۔ تو فائدہ کیا ہوگا کہ ان مرحومین کا بھلا ہو جائے گا اور ان کو اجر عظیم مل جائے گا، وہ زیادہ ثواب مل جائے گا اور آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور ان کی عبادت کا ثواب اگر وہ مردوں کو بخش دیتا ہے تو اس کا ثواب ان کو مل جاتا ہے اور آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، پڑھنے والوں کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آتی ہے، اور وہ جو ثواب بخش دیتے ہیں تو ان مردوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، ان کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز کی یہ برکتیں ہیں کہ قبر میں نور ہی نور برس رہا ہے، تو اگر ہم اپنی عبادتوں کو مردوں کو بخش دیا کریں تو ان کا کتنا بڑا بھلا ہو جائے گا، کتنی نور ان کی قبروں میں برسا کرے گا۔ اور ایک دوسرا واقعہ سنیے، ایک دوسری روایت ہے، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ایک قبرستان کے دیوار میں تیل لگا کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، جیسے میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا خواب میں کہ قبر سے سارے مردے نکل کر ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں، سارے مردے قبرستان سے اپنے قبروں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو مردوں نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی۔ کہا پھر تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو ان مردوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ ایک شخص نے ہمارے قبرستان کے پاس آ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر ہم سبوں کو یہ ثواب بخش دیا، اس لیے اس ثواب کو ہم لوگ ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ ثواب ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار قل هو اللہ پڑھا تھا تو اتنا ثواب کے سال بھر سے اس ثواب کو تقسیم کیا جا رہا ہے، مگر ثواب میں کوئی کمی ابھی تک نہیں آئی گی۔ تو ہم اور آپ اگر قرآن کی چند سورتیں آیتیں پڑھ کر ان مردوں کو اصالِ ثواب کرے تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اور روایت سنیے،
حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو. قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ قبرستان میں داخل ہو تو پڑھ لیا کرو اور اس کو تمام مردوں کو بخش دیا کرو تو تمام مردوں کو وہ ثواب پہنچ جائے گا اور آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مردوں کو آپ اس ثواب کو بخشیں گے ان تمام مردوں کے تعداد کے برابر اس کا ثواب دوگنا کر کے آپ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب آپ سوچئے کہ اگر سورہ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا اور پڑھ کر صرف ایک قبرستان والے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے قبرستان کے مومنین و مومنات کو مسلمین و مسلمات کو بخش دیا تو کتنے مردے ہوں گے؟ تو ان تمام لوگوں کو ثواب بانٹ بانٹ کے نہیں دیا جائے گا بلکہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے ہر ایک کو اس کے برابر برابر ثواب ملے گا اور تمام جتنے مردوں کو آپ بخشیں گے ان تمام مردوں کے دوگنا آپ کو ثواب عطا کر دیا جائے گا. کتنا بڑا مردوں کا بھلا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے شب بارات کے موقع پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں مردوں کے ایثار ثواب کے لیے حلوہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور اس کا ایثار ثواب مردوں کو کرتے ہیں. جانتے ہیں کچھ راتیں ہیں ایسی جن راتوں میں مردوں کی روحیں ہمارے گھروں تک آتی ہے جیسا کہ شب برات، شب جمعہ، عاشورہ، عیدین کی رات، عرفہ کی رات. ان راتوں میں مومنین کے روحیں اپنے اپنے گھروں تک آتی ہے اور آ کر وہ کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، بیٹا ہے تو بیٹے سے، باپ ہے تو باپ سے، شوہر ہے تو شوہر سے. وہ روحیں آ کر التجا کرتی ہے کہ میرے نام پر صدقہ و خیرات کر دو. اگر گھر والے مردوں کے نام سے ایثار ثواب کر دیتے ہیں تو وہ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہیں، خوش ہو کر دعائیں دے کر واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ ہم اور آپ ایسا ہی کرتے ہیں. ایک مسئلہ میں اب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا. اس مسئلے کے تعلق سے مجھے کئی جگہ سے 2-4 دن کے اندر میں بہت فون آیا. عرفہ کے تعلق سے، عرفہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کے ایک دن پہلے وہ فاتحہ کرنا اور مردوں کو مردے سے ملا دینا. یہ عرفہ کی فاتحہ ہمارے علماء کرام نے جو ایجاد کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے. مردوں کی ایثار ثواب کے لیے شعبان کے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر شب برات آنے سے پہلے جب آپ چاہیں گے اپنے مردوں کے نام سے عرفہ کی فاتحہ دلا سکتے ہیں. شب برات کے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر 15ویں تاریخ یعنی شب برات آنے سے پہلے جب چاہیں عرفہ کی فاتحہ دلا سکتے ہیں. اس میں جو مردے کے نام سے فاتحہ عرفہ کی جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، مردے کی روح خوش ہوتی ہے. بس اتنا سا، یہ نہیں کہ اس کی روح کو دوسرے مردوں کی روحوں سے ملایا جاتا ہے، اس سے پہلے وہ روحیں نہیں ملتی ہے، ایسا کچھ نہیں. یہ ایثار ثواب کا ایک ذریعہ علماء کرام نے ایجاد فرمایا کہ شب برات کا چاند ظاہر ہو جائے اور شب برات سے پہلے اس بیچ میں کر دیا جائے تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے. اور ایک دوسرا مسئلہ آج میں نے سنا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے گھر میں حلوہ نہیں بنانا چاہیے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں سوگ یہ صرف 3 دن ہے. کسی کے گھر میں بھی کوئی مر جائے تو 3 دن سوگ منانا جائز ہے، اس کے بعد سوگ منانا جائز نہیں.
ہاں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن شوق منائے گی، لیکن کوئی عام انسان مر جائے گھر میں تو اس کے لیے 3 دن کا شوق ہے، اس کے بعد شوق منانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ میرے گھر میں اس بار کوئی انتقال کر گیا تو اس لیے ہم اپنے گھر میں حلوہ نہیں بنائیں گے، حلوہ بنانا درست نہیں ہے، یہ جہالت پہ مبنی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ منا سکتے ہیں اور نہیں بھی بنا سکتے، حلوہ بنانا تو واجب اور فرض نہیں، سرکار کی سنت ہے، پسندیدہ چیز ہے، سرکار میٹھے کو پسند کرتے تھے اس لیے حلوہ بنایا جاتا ہے، نہ واجب ہے نہ کوئی فرض ہے، نہیں بنائیں گے تب بھی چلے گا، بنائیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس کو آپ یاد رکھا کریے اور اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں اگر کوئی ایسی بات ہو، ایسا مسئلہ ہو تو اس کو دور کیا کریں۔ اب انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب مردہ پر ثواب کیسے پہنچے گا؟ ہم جو بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے، وہی ان کو وہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ ان کو اور ثواب ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ہم ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے مردوں کے فائدہ کے تعلق سے ایک پہلے حدیث سنی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں اب کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ جب وہ زندہ تھا جو عبادت کرتا تھا وہی لکھا جاتا تھا، اب جب وہ مر گیا ہے تو ان کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ تو فرشتے اس رجسٹر کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، انسان مر گیا اب ان کے نامہ اعمال میں کوئی ثواب نہیں جائے گا، الا بالثلاث، مگر 3 چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتے رہے گا۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ کیا چیز ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کنواں کھودوا دینا، اس طریقے سے بہت سارے کام ہیں، کتاب لکھ کے چھوڑ دینا، لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان مر جاتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتے رہتا ہے۔ ایک بزرگ انسان نے خواب دیکھا کہ ایک شخص مر گیا ہے اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں پہنچا ہوا ہے، تو اس نے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے پہنچے؟ وہ انسان مر گیا اور جنت میں پہنچا اور اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا، تو وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کریم میرے یہ درجات کیسے بلند ہوئے؟ میں نے تو ایسا نیک بڑا کوئی عمل نہیں کیا تھا کہ مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جواب دیتا کہ اے بندہ سنو، تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے نام پر ایصال ثواب کیا ہے، اسی ایصال ثواب کی وجہ سے تمہیں جنت میں یہ مقام دیا ہے۔ ایصال ثواب کا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اولاد اگر نیک ہو اور اپنے والدین کے نام پر وہ فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کے ماں باپ اگرچہ مر گئے ہیں مگر اولاد کے فاتحہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انہیں درجات بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث کے شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایک بزرگ انسان جنت میں ٹہل رہے تھے تو اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ حضور آپ جنت میں تشریف لائے اور جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو جنت میں آنے کے آپ کے سبب کیا ہے؟ جنت آپ کو کیسے مل گیا؟ تو اس بزرگ انسان نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے دنیا میں ایک انگور کا درخت لگایا تھا اور اس درخت کے سائے میں آ کر ایک بزرگ انسان بیٹھا آرام کیا،
اور آرام کرنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم جس نے اس درخت کو لگایا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اگر انسان دنیا میں درخت بھی لگاتا ہے، صدقہ جاریہ یہ بھی ہے، درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یا تو اس درخت کا پھل انسان کھائے گا، یا تو جانور کھائے گا، یا چرند و پرند کھائے گا، کوئی بھی اس درخت کے پھل سے فائدہ اٹھائے، اس درخت کے سائے سے فائدہ اٹھائے، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتے رہتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، دوسری چیز ہے نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ باپ مر گیا، ماں مر گئی، مگر دنیا میں اس نے نیک اولاد چھوڑا، اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں کے گناہوں کو معاف فرما دے، باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کے نیمہ اعمال میں ان کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ او علم ینتفع بہ، تیسری چیز ہے علم نافع۔ یا تو وہ دنیا میں عالم دین تھا اور اس نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے، پھر وہ دوسرے کو پیدا کیے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، کہ انسان مر گیا مگر مرنے کے بعد بھی ان کے قبر میں، ان کے نامہ اعمال میں ثواب ملتے رہتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں اپنے حیات میں مرنے سے پہلے کوئی ایسا نیک کام کر کے دنیا سے چلے جانا چاہیے کہ انسان تو مر جائے گا مگر مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہوئے نظر آئے، لکھا جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ تعالی یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، آج کی رات جب تک تقریر ہو رہی ہے، تقریر سنیے، آپ عبادت میں آپ کا وقت شمار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نماز ادا کیجئے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، درود شریف کا ورد کیجئے، تسبیح و تحلیل کیجئے۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی، جن کی نمازیں قضا ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ نوافل نہ پڑھ کر کے جتنا زیادہ ہو سکے قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن نوافل کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگی کیوں نے نفل پڑھا تھا۔ ہاں، فرائض واجبات کے بارے میں قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگا، اور اگر نماز کے سوال و جواب میں ہم قیامت کے دن پاس ہو گئے تو آگے کے مناظر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے آپ قضا نمازوں کو ادا کیجیے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی ویسے ہی پڑھیے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیے تاکہ جلدی جلدی آپ کی نماز ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ نمازوں کو پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی نماز ادا ہو سکے۔ تو آج یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہم اور آپ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، درود شریف کی کثرت جتنا زیادہ ہو سکے وہ کیجیے، اور اس رات میں سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، ان سورتوں کی بھی تلاوت کیجیے۔ اس کے بارے میں خاص کر کے آج کی رات کے تعلق سے فضیلت زیادہ آئی ہے۔ آقا الہام شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ختم کرنا ہے ہاں چل لیتے تھوڑی دیر تاکہ میرا ہاتھ اور کٹ جائے، اس کے بعد پھر عبادت کریں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم گنہگار امت کے لیے پیدائش سے لے کر
قبر میں تشریف لے جانے کے وقت تک ہمیشہ ان گنہگاروں کو یاد فرمایا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو آپ نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ جب سرکار معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تب بھی سرکار نے اپنی امت کو یاد فرمایا، اور حد تو یہ ہے کہ جب میرے آقا معراج کے دلہا رب کی بارگاہ میں معراج کے وقت تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو تحفہ عطا فرمایا نماز کی، وہ اللہ نے خود اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے تو اپنی طرف سے تمہیں نماز کا تحفہ دے دیا ہے، مگر تم کچھ اپنی طرف سے مجھ سے کچھ مانگو، اپنی طرف سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ قربان جائیے آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ایسے مشفق اور مہربان نبی پر کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی خوشی سے جو چاہیں مانگ لیجیے، تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے کسی اور چیز کو نہیں مانگا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے اس وقت اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اے اللہ، مجھے میری امت کا عطا فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، میرے جتنے بھی نیک امتی ہے اسے تو لے لے، اور جتنے میرے گنہگار بدکار امتی ہے اسے میرے حوالے فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب گنہگار امت مجھے مل جائے گی تو گنہگار امت کے لیے میں اللہ نے جو مجھے ایک دعا عطا فرمائی ہے، وہ ہر نبی کو عطا فرمایا اللہ نے ایک دعا، اور وہ دعا کیا ہے؟ دعائے شفاعت ہے۔ وہ ایسی دعا ہے کہ جو ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمایا کہ جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہونا ہی ہونا، وہ ہر نبی کو اللہ نے دیا، مگر ان نبیوں نے، سرکار سے پہلے کے تمام نبیوں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے دنیا ہی میں صرف فرما دیا۔ دنیا ہی میں ان نبیوں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، مگر میرے مصطفیٰ نے اس دعا کو قیامت تک کے لیے بچا کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ دعا کو بچا کے رکھا میرے مصطفیٰ نے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اے مولا، مجھے میرے گنہگار امت عطا فرما دے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے جو دعائے شفاعت دی ہے اس دعا کے صدقے میں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا، میرے گنہگار امت کو میرے حوالے تو کیا ہے، میں اس کے بارے میں دعا کر رہا ہوں، اسے میری شفاعت قبول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے محبوب نے، ہمارے آقا نے ہر بار یہی فرمایا کہ مولا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے میری امت عطا فرما، میری امت عطا فرما دے۔ کتنی بار؟ 70,000 مرتبہ۔ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا مانگتا ہے مانگ، ہر مرتبہ میرے آقا نے کہا مجھے میری امت عطا فرما۔ اللہ، ایسے مشفق مہربان رسول کہاں آئے جو ہمیشہ پیدائش سے لے کر ہر وقت اپنی امت کو یاد فرمائے، حتیٰ کہ جب میرے آقا قبر میں تشریف لے گئے، آپ کو قبر میں لٹا دیا گیا، تو اس وقت بھی آپ کے لب ہل رہے تھے۔ ایک صحابی رسول جو قبر میں اٹھے تھے، قبر میں اترے تھے، انہوں نے سرکار کا جب ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کان کو سرکار کے ہونٹوں کے قریب کیا، تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ قبر میں بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ہمیشہ اپنی امت کو یاد فرمایا، ہمیشہ اپنی امت کو یاد فرمایا، اور اس نبی کی پسندیدہ چیز اور آنکھوں کی ٹھنڈک
جو نماز ہے اس نماز کو ہم چھوڑے بیٹھے. نبی ہمارے لیے دن رات پریشان ہوتے تھے, رات رات جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے, اتنی لمبی قیام فرماتے تھے کہ پیر میں ورم آ جاتا تھا, پیر سے خون نکل آتا تھا کبھی کبھی. مگر سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی امتی اگر نماز پڑھتی ہے تو اس نماز کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, آنکھوں کو آرام پہنچتی ہے. تو گویا کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے, نماز چھوڑتے ہیں, تو گویا سرکار کی آنکھوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. وہ نبی ہمارے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے, اور ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, اس لیے نماز پڑھا کیجیے. آج مجھے بات یاد آ رہی ہے, میری ماں بہنوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے مگر نفل روزہ سب رکھے گی. شب برات کا روزہ رکھے گی, عاشورے کا روزہ رکھے گی, رجب کا روزہ رکھے گی, اور جتنے نوافل روزے ہوتے ہیں وہ سارے نوافل روزے رکھیں گے. یہاں تک کہ عید کے بعد شوال کے روزہ جو مرد کبھی نہیں رکھتا ہے مگر عورتیں ضرور رکھتی ہیں. عورتیں رکھتی ہیں مگر 5 وقت کی نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی ہے. تو جس طریقے سے نوافل کے بارے میں, چاہے نماز ہو چاہے روزہ, اگر نوافل ہے وہ نفلی نماز ہے, نفلی روزہ ہے, تو اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, فرائض کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر صرف روزہ رکھتی ہے نوافل تو نماز بھی پڑھا ہے, نماز بھی پڑھا کرے 5 وقت میں. یہ ضروری ہے نماز پڑھنا. نماز بھاری لگتی ہے مگر روزہ رکھ لیتی ہے, دن بھر بھوکے رہے گی, پیاسے رہے گی, مگر نماز نہیں پڑھے گی. تو اس لیے روزہ رکھتے بہت اچھی بات ہے, تعریف کے قابل ہے, مگر 5 وقت کی نماز یہ بہت ضروری ہے, یہ فرض ہے, ادا کرنا ضروری ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی وہ معراج جسمانی تھا, اور معراج جسمانی کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا, اور نہ کسی نبی نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, کسی نبی نے. یہ صرف ہمارے آقا کی ذات گرامی ہے جن کی آنکھوں میں اللہ نے وہ پاور, وہ قوت عطا فرمائی کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا. میں ان آنکھوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے کچھ اور آنکھوں کا تذکرہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا عدد کیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے. اللہ اکبر. جب آپ غصہ ہوتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے سروں سے آگ کی لپٹ نکلا کرتی. وہ موسیٰ پیغمبر جن کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت جب تشریف لائے تو موسیٰ پیغمبر نے ایک ایسا مکہ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آئے, اور اس آنکھ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا کہ اے مولا تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا جو تم مرنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے ایسا مکہ مارا کہ میری آنکھ باہر آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ کے حکم سے آنکھ سے ہی ہو گئی. پھر کہا کہ جاؤ میرے پیغمبر موسیٰ کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ اگر زندہ رہنا ہے تو کسی بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھیے, جتنا بال آئے گا اتنی زندگی آپ کو بڑھا دی جائے گی, مگر پھر مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پھر پہنچنا ہے. تو کہا کہ جب پھر مرنا ہی ہے تو ابھی بھی روح قبض کر لو. روح قبض کر لی گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ موسیٰ پیغمبر جنہوں نے ملک الموت کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے آیا اور روح کو قبض کرنا چاہا تو مکہ سے آگ باہر کر دیا. اس موسیٰ کی بات کر رہا.
وہ موسیٰ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار کہتا رہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر بار یہی جواب آیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دکھانا نہیں چاہتا، اللہ تو دکھانا چاہتا مگر ان کی آنکھوں میں وہ قوت نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکے، اس لیے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو تو طور پہاڑی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزہ رکھنے کے بعد پھر جب طور پہاڑی پر تشریف لے گئے اللہ کے دیدار کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی کا ایک حصہ، اور وہ حصہ ہزاروں حصوں میں سے ایک حصہ، بلکہ کروڑوں میں سے ایک حصہ، ایک ٹکڑا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سوئی کے نوک کے برابر کا ایک حصہ یا اس سے بھی کم، اللہ نے ایسی باریک تجلی کو کوہ طور پر ڈائریکٹ ایک کوہ طور پر ڈالا۔ تو کوہ طور پر ڈالنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کیا خدا کے نور کا، تو آپ بے ہوش ہو گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو حال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ پاور آیا کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیزیں جل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جس چیز پہ نظر ڈالتی ہے وہ چیز جل جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کے حجاب کے لیے، نقاب کے لیے، پردے کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا مگر ساری چیزیں جل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوہے کا پردہ کیا، لکڑی کا پردہ کیا، پتھر کا پردہ کیا، مگر وہ ساری چیزیں جل گئی۔ ایسی طاقت آ گئی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ، اپنے آنکھوں پر میرے محبوب بندوں کے ملبوسات کو اپنے آنکھوں پہ رکھ لو تو وہی تمہارے پردہ کرے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، اولیاء کرام، بزرگان دین کہ ملبوس کو، کپڑوں کو جو انہوں نے استعمال کیا پہنا ہے، ان کپڑوں کو اپنی آنکھوں میں لگاؤ تو تمہاری آنکھوں کا حجاب ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بزرگان دین کے، اللہ کے نیک بندوں کے ملبوسات کو اپنے آنکھوں میں رکھا تو حجاب ہوا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی چیز موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا پردہ نہ بن سکی۔ وہ پردہ کیا بنا؟ اللہ کے محبوب بندوں کے ملبوسات۔ تو جب اللہ کے محبوب بندوں کے ملبوسات موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حجاب بنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دامن کرم کا کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے دامن کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ مانے گا کون؟ وہی جو اہل سنت والجماعت سے ہوگا، جس کے دل میں بدعقیدگی ہوگی وہ کبھی ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں کو چھپا کر گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور آپ اپنے چہرے کو کیوں چھپائے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری بیوی، میری خاتون، میں نے ابھی خدا کے جلووں کا دیدار کیا۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ آج کی رات جہاں آپ تقریر سن کر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سن کر ثواب پا رہے ہیں تو وہاں پر لب ہلا کر سبحان اللہ بھی بولیے تاکہ ڈبل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اللہ کے تجلی کا دیدار کیا ہے ابھی، اور جو بھی میری آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ چل جاتا ہے، اس کی
کی آنکھ پھٹ جاتی ہے. اس لیے میری بیوی اگر تم دیکھو گی تو تمہاری آنکھ بھی پھٹ جائے گی. دنیا کے حسین رنگینیوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے دنیا کے حسین چیزوں کو تم نہیں دیکھ پاؤ گی، اس سے محروم ہو جاؤ گی. تو حضرت صفورہ نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی. کہا کہ پھر ایسی آنکھوں کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے جو آنکھیں اللہ کی تجلی کا دیدار نہ کر سکے، پھر وہ آنکھ کس کام کی؟ ایسی آنکھ مجھے نہیں چاہیے، میں تو دیدار کروں گی. بار بار موسیٰ علیہ السلام منع کیے، نہیں تمہاری آنکھ کھل جائے گی، بار بار منع کرتے رہے. ادھر منع ہوتا گیا، ادھر اصرار ہوتا گیا کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے. تو حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حجاب کو ہٹایا تو فوراً حضرت صفورہ نے ایک آنکھ کو بند کر کے دوسرے آنکھ سے خدا کے تجلی کا دیدار فرما لیا. اور اس دیدار میں حضرت صفورہ اس قدر مگن ہو گئی، محو ہو گئی کہ آپ کو تکلیف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا. دیدار کرتی رہی یہاں تک کہ پھر جو آنکھ خراب ہو گئی، جو آنکھ ختم ہو گئی، اس آنکھ پہ حضرت صفورہ نے ہاتھ رکھا اور صحیح سلامت والے آنکھ سے ہاتھ ہٹا لیا. اس آنکھ سے بھی دیدار کیا تو جیسے ہی دیدار کیا وہ آنکھ ختم ہو گئی اور پہلی والی آنکھ پھر صحیح ہو گئی. پہلی صحیح ہو گئی، پھر دوسرے کو چھپایا، پھر ادھر صحیح ہو گئی. اسی طریقے سے ہوتا رہا. ایک خراب ہوتی ہے تو دوسری صحیح ہوتی، دوسری صحیح ہوتی تو پہلے خراب ہو جاتی. اس طریقے سے حضرت صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں خدا کے نور کا جلوہ دیکھتی رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نور کے کروڑویں حصے میں سے ایک حصے کا دیدار فرمایا. تو کمال یہ ہوا کہ سخت اندھیری رات میں، تاریکی رات میں، کئی کلومیٹر، کئی میل کی دوری پر، سخت اندھیری رات میں، کالے پہاڑ پر کوئی اگر کالی چیٹی چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس چلتی ہوئی چیٹی کو دیکھ لیا، اس چیٹی کو دیکھ لیتے تھے. آنکھوں کا یہ کمال ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کا ایک ذرہ کو دیکھا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سراپا کو دیکھا ہے. تو میرے مصطفیٰ کے نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پیدا وہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال ہے. اس لیے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رائے کے دانہ کو دیکھا جاتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال ہے. پوری دنیا کو اس سے میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسے آگے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی آگے جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں ہے. ان خبیثوں کا یہ عقیدہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو آگے جیسے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرمائے. ہر ایک کے دلی تمناؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرمائے. اب جو ہے تقریر ختم کرتا ہوں، اور کیونکہ وقت آدھا نکل چکا ہے، کچھ حصہ بچا ہے، اس میں کچھ عبادتیں بھی کر لی جائے اور دوسری، اور اللہ کے بارگاہ میں پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد اور اس سے پہلے ذکر و اذکار کر لیا جائے، پھر دعا اللہ کے بارگاہ میں کی جائے. آپ حضرات صحیح سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد جو ہے آیت کریمہ کا ورد کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر ذکر کی محفل منعقد ہوگی تاکہ نیند کا جو غلبہ ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے ان نیند کا غلبہ ختم ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جھوم کر خود دعائیں مانگی جائیں. اب جن کا وضو نہیں ہے ایک بار وضو بنا لیجیے.